پاکستان میں پچھلے عام انتخابات 18 فروری 2008 کو ہوئے تھے۔ اصولی طور پر پاکستان کے اگلے عام انتخابات کو ابھی کم از کم 1.5 سال دور ہونا چاہیے، لیکن ملک کی سیاست پر نظر رکھنے والے پچھلے کئی ماہ سے نئی سیاسی تبدیلیوں کے امکانات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ مارچ 2012 میں سینٹ کے الیکشنز ہونے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ شاید ارلی الیکشنز جو ہے وہ اس کا اعلان کر دے۔ پاکستانی صحافی اعجاز حیدر نے یہ بات اس سال اپریل میں وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں کہی تھی۔ پاکستانی سیاست میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران آنے والی تیزی، ٹوٹتی بدلتی سیاسی وفاداریاں اور حکومت کی کارکردگی پر عوام کے عدم اطمینان نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں پچھلے 10 مہینوں کے دوران پاک امریکہ تعلقات میں آنے والے اتار چڑھاؤ کی پیچیدگیاں بھی شامل ہیں۔ واشنگٹن کے ایک ادارے پیو ریسرچ سینٹر کے اس سال مئی میں اسامہ بن لادن کی موت کے بعد مرتب کیے گئے جائزے کے مطابق پاکستانیوں کی اکثریت امریکہ سے ناراض ہے۔ Certainly what we've seen over the years in Pakistan over the last few years are very consistent attitudes in terms of how Pakistanis view the United States. پاکستان میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ ایک مسلسل رویہ ہے کہ پاکستانی امریکہ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ امریکہ کے بارے میں رائے بے حد منفی رہی ہے، جس کی بڑی وجہ پاکستان میں امریکی پالیسیوں کی غیر مقبولیت ہے۔ افغان جنگ غیر مقبول ہے، امریکہ کے ڈرون حملے غیر مقبول ہیں۔ اس سروے کے مطابق، جسے مختلف عوامی گروہوں سے تعلق رکھنے والے 1250 پاکستانیوں کی آراء کی روشنی میں مرتب کیا گیا، سیاسی رہنماؤں کی مقبولیت کے گراف میں صدر زرداری صرف 11% کے ساتھ سب سے نیچے، وزیر اعظم گیلانی 37% کے ساتھ ان سے کچھ بہتر، مسلح افواج کے سربراہ اشفاق پرویز کیانی 52% مقبولیت کے ساتھ تیسرے نمبر پر، جبکہ 63 اور 68% مقبولیت کے ساتھ بالترتیب نواز شریف اور عمران خان سب سے اوپر تھے۔ اگر آپ پاکستان میں لوگوں کے موڈ کو دیکھیں تو ظاہر ہے وہ بہت منفی ہے۔ 10 میں سے 9 پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ وہ ملک کی موجودہ سمت سے غیر مطمئن ہیں۔ 85% کا کہنا تھا کہ معیشت کی حالت بری ہے۔ تو مجموعی طور پر ملک کے حالات کے بارے میں منفی رائے پائی جاتی ہے، جس کا اثر یقیناً سیاسی رہنماؤں کے بارے میں پائی جانے والی رائے پر ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن فار ڈیموکریسیز نامی ادارے کے ایک اندازے کے مطابق صرف اس سال کے دوران پاکستان میں کم از کم 64 ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ We found that awareness of the drone strikes has been increasing over the last few years. یقیناً ڈرون حملوں کے بارے میں آگہی بڑھی ہے۔ یہ ایک اہم معاملہ ہو سکتا ہے اندرونی طور پر پاکستان میں اور سیاستدانوں کے لیے۔ اس کا سیاسی اثر کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ پاکستانیوں کے لیے ایک اہم معاملہ بن چکا ہے۔ خود واشنگٹن میں پلینگ ود فائر کے نام سے پاکستان پر کتاب لکھنے والی امریکی صحافی پیملا کانسٹیبل ڈرون حملوں کو ٹیکنالوجی کی کامیابی قرار دے رہی ہیں، لیکن حکمت عملی کی کامیابی نہیں۔ Our drone campaign as a tactical success and a strategic disaster. ہماری ڈرون مہم ٹیکٹیکل کامیابی اور اسٹریٹجک تباہی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ہمیں پسند کریں، اگر ہم اس نام نہاد طویل مدتی تعلق کو حقیقتاً بامانی بنانا چاہتے ہیں، اگر 18 کروڑ اکثریتی مسلمان آبادی صرف ہمیں برداشت ہی نہ کرتی رہے بلکہ حقیقی اہمیت بھی دے، تو ہمیں اور بھی احتیاط سے سوچنا ہوگا۔ Then we have to think more carefully about all of this. اپریل سے اکتوبر کے درمیان پاکستان میں حزب اختلاف کی سیاست کا سٹیئرنگ ویل مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور ڈرون حملوں نے سنبھالے رکھا، جس کا نقطہ عروج 30 اکتوبر 2011 کو لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں دیکھنے میں آیا۔ یہ ہر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ واشنگٹن میں بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ڈرون حملوں کی مخالفت اور پاکستان کی خود مختاری کے سوال پر لاہور میں عوامی طاقت کا اتنا بڑا مظاہرہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان سے آنے والی سب سے بڑی سٹوری ہے۔ The rise of Imran Khan, I think, regardless of what one thinks of him, is actually a warning sign, I think, to the United States. عمران خان کا ابھرنا، چاہے کوئی ان کے بارے میں جو بھی رائے رکھتا ہو، امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ پاکستان میں جہاں معیشت اچھی حالت میں نہیں اور سویلین حکومت کے خلاف پہلے ہی کافی غصہ ہے، امریکہ کی پاکستان کے لیے پالیسیوں پر غصہ ایک بڑے عوامی رد عمل کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ Actually, domestically, there might be a major
reaction. ईरानी नजात तज्जियाकार वली नसर मुसलमान भी हैं और पाकिस्तान से अच्छी तरह वाकिफ भी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अमरीका मुखालिफ जज्बात पाकिस्तान की आइंदा सियासत और इंतखाबात में भी कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकेंगे? पाकिस्तानी सहाफ़ी जाहिद हुसैन ऐसा नहीं समझते। नहीं, मेरा ख्याल तो कोई ऐसा इलेक्शन ऐसा एंटी अमेरिकन बेसिस पर नहीं लड़ा जा सकता, ना पहले लड़ा था ना अब हो सकता है, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं। असल पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बुनियादी तौर पे वहाँ के अब हैं, बेरोज़गारी का है, माशी सूरत हाल का है और उसके अमन आमा का मसाइल है। ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि आवाम को बराह रास्त असरअंदाज करती हैं और यही जो है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है। अगर इमरान खान के लाहौर के जलसे को पाकिस्तानी अवाम के हकीकी मूड का अक्कास समझ लिया जाए तो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमरीका की है, पाकिस्तान की, या फिर दोनों की? क्या पाकिस्तान की भलाई मुल्क के हकीकी मसाइल का हल तलाश करने में है या अमरीका मुखालिफ जज्बात उभारने या कम करने में? इन सवालों पर बहस भी पाकिस्तान में अगली सियासी तब्दीली के सामने आने तक जारी रहेगी। लेकिन यहाँ वाशिंगटन में माहिरीन अब इन इम्कानात का वज़न ज़रूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी मजबूत सियासी क़यादत के उभरने की सूरत में अमरीका की अगली हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।